میں خود بلدیاتی انتخاب کی، میں نے تو کالج لائف سے پالیٹکس شروع کی، تو بلدیاتی الیکشن میں بھی میں نے حصہ لیا، ضلع کونسل میں پہلی دفعہ میں 87 میں ممبر بنا. مجھے خود اندازہ ہے اس بات کا کہ اگر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں اچھے کارکن میسر آئیں گے، اچھے سمجھدار لوگ میسر آئیں گے، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں تو اس کے اوپر اسٹرانگ بلیور ہوں اس بات کا، کالج یونینس کے انتخابات کے حوالے سے بھی اور یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی. یہ ایک پنیری جیسے آپ لگاتے ہیں، یہ پنیری ہوتی ہے، اس سے لوگ آتے ہیں، آگے سامنے آتے ہیں اور پھر سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہماری حکومت کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم الیکشن کروائیں گے. ہماری حکومت نے آتے ہی، چونکہ جب ہماری حکومت آئی تو اس کے ساتھ ہی سینسز ہو رہے تھے، مردم شماری ہو رہی تھی. مردم شماری کا رزلٹ آیا 2 سال بعد، لیکن ان آفیشلی ابھی رزلٹ آیا تھا تو ہم نے اس ان آفیشل رزلٹ کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ کے لیے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا. اداروں کو کہا گیا جو ریلیونٹ جو آفیسر سے ان کو جی کہ آپ اس آبادی کے مطابق جو ہے وہ آپ کروائیں، حلقہ بندیاں نہیں کریں. اسی حلقہ بندی کی بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا کہ دھندڑ یونین کونسل الگ بنی، کسناتر الگ بنی، پنڈی جنگ الگ بنی، سکھاسن الگ بنی، دورہ الگ ہوئی. اسی طرح جو باقی چھوٹی یونین کونسلیں تھیں وہ اسی طرح نہیں. شہر کے اندر جو وارڈس ہیں ان میں نئی وارڈس بنے. اس کے باقاعدہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ تحصیلدار اس کو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اے سی کے پاس جاتا ہے، پھر ڈی سی کے پاس جاتا ہے، پھر کمشنر کے پاس جاتا ہے. جہاں جہاں پہ آپ کو شکایت ہو تو آپ اس کے خلاف عذرداریاں دائر کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے. جب ہم نے نوٹیفائی کیا اور یونین کونسل کو تو بعض پولیٹیکل پارٹیز کورٹ میں چلیں گی، ہائی کورٹ میں چلیں گی. انہوں نے ہماری جو حلقہ بندیاں تھیں ان کے اوپر اعتراضات کر دیے. تو اعتراضات کیے وہ ٹیکنیکل نوعیت کے کہ مثلا جی چیف الیکشن کمشنر نے کروایا ہے، بلدیاتی چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کروایا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ہم نے اختیارات پہلے چیف الیکشن کمشنر کو دے دیے تھے کہ وہی بلدیاتی الیکشن بھی کروائیں گے. تو اب آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ہے پورا، 13ویں ترمیم کے بعد پورا الیکشن کمیشن ہے. اس کے مطابق ہم نے پھر فنڈز بھی مختص کیے جی کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے. ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دی. ساری حالانکہ لوگ گئے تھے مظفر آباد کے یا کوئی راولا کوٹ کے گئے تھے، کچھ باغ کے گئے تھے شاید، اور انہوں نے ساری حلقہ بندیوں کو یکسر مسترد کر دی. حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی. سپریم کورٹ میں جا کے کیس چلا. سپریم کورٹ نے ابتدائی اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ بھی ہوئی. اس کے بعد معاملات جو ہے وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. گورنمنٹ پیروی نہیں کر رہی یا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے دیکھا نا، گورنمنٹ نے اپیل کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے اپیل اگر نہیں کی تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے. گورنمنٹ نے اگر اپیل کی ہے تو ذمہ دار جو ہے وہ پھر حکومت تو نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی نمائندگی کا معاملہ ہے، نچلے لیول پہ لوگوں کو حقوق دینے کا معاملہ ہے. یہ بنیادی بات ہے. یہ جو آج بات ہو رہی ہے یہاں پہ ممبر میں صرف یہ ان میں سے کتنے لوگوں نے، میں آپ سے اگر گزارش کروں کہ کتنے لوگوں نے ابتدائی حلقہ بندیوں میں حصہ لیا، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر اثرات ڈال کیے، کتنے لوگ اس سارے عمل میں شریک ہوئے، کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو کہا. کتنے لوگ ہائی کورٹ میں جا کے فری کیوں نہیں بنے؟ جو خواہش مند تھے تو وہ کہتے نا جی کہ ٹھیک بنی ہے یا کم از کم ممبر کی حد تک ٹھیک بنی ہے، ہمیں اس سے اتفاق ہے. پوری یونین کونسل جو آپ کی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارا کچھ عمل ہوا ہے نا، یہ عدالتی عمل ہے، انتظامی عمل ہے اور عدالتی عمل. اگر مسئلہ یہ تھا کہ اعتراضات جہاں ہر حلقہ میں اٹھے تھے تو ایڈمنسٹریشن بیٹھی تھی، ان لوگوں کو جو اعتراضات ختم ہو سکتے تھے. اعتراضات ختم ہو گئے تھے، لیکن اعتراضات جب ایک پروسیس مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. جب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا یونین کونسل کا، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ این ٹی ایس کے آپ رزلٹ نکال کے دیکھیں، یہ نئی یونین کونسلز کے مطابق، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو مسترد کر دیا.
تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی تو حکومت جو ہے وہ اگر بدنیت ہوتی تو ہر سال 50 کروڑ روپیہ اس کے لیے الیکشن کے لیے کیوں رکھتی؟ ہم نے تو اپنے طریقے پوری کوشش کی ہے. عدالتیں ہماری آزاد ہیں, فیصلے اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں. فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے, ہمارے خلاف بہت فیصلے آئے, لیکن عدالتوں کا ہم نے پورا احترام کیا. جو جس لیول پہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے اس کو تسلیم کیا. اب یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں, میں ان کی موومنٹ سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے لیے سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے, لیکن جو ان کی ٹائمنگ ہے وہ شاید اچھی نہیں ہے, مطلب اس موومنٹ کے لیے مناسب نہیں ہے. ان میں سے آپ جو بھی آئندہ الیکشن میں حصہ لینا چاہے, جنرل الیکشن میں وہ بھی حصہ لیں, اس پہ بھی کوئی بندش نہیں ہے. آئندہ الیکشن میں وہ حصہ لیں. ایک سسٹم ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے, وہ ایسی حکومت تشکیل کروائیں جو آئندہ ان کو گارنٹی کرے کہ جی ہم ہر صورت الیکشن کروائیں گے. یہ تو ایک ان کا رائٹ ہے, اور اس رائٹ سے کوئی بھی جو ہے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتا. میں ان کی موومنٹ کو بالکل ان کی پوری تائید کرتا ہوں, لیکن وہ صرف ہماری حکومت کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرائے, اور آپ نے جو موومنٹ اور ایکٹیویٹی ہے اس میں مجھے بتائیں نا کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز. اس سے اگلا مصرع نہیں میں پڑھتا, لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہے, تو یہ لیکن اس کے باوجود مجھے پورا ان کا احترام, ان کی ساری موومنٹ کا احترام ہے. ٹائمنگ انہوں نے خود سلیکٹ کی ہے, ان کا اختیار ہے کہ وہ کون سی ٹائمنگ. نہیں اچھی ہے کہ بری ہے, ان کا مسئلہ ہے نا. وہ میں نے کہا کہ وہ معاملہ عدالتی عثما میں پڑا ہوا ہے, پینڈنگ کیوں نہیں, یہ مسئلہ ہے. اس میں فریق آج بھی بن سکتے ہیں. میں لانوئنگ آدمی ہوں, میں اس میں آج بھی درخواست دے کے فریق بنا جا سکتا ہے کہ میں ایسی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہاں فریق نہیں جا رہا دوسرا تو عدالت عثما کو قائم فیصلہ دے سکے. آپ نے اپیل کی ہے دوسرا فریق نے عدالت عثما کو حق حاصل ہے کہ فیصلہ کیوں جا رہا ہے سر؟ میں تو یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میرے سے سوال کرنے والا نہیں ہے. یہ میرے سے سوال کرنے والا نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم نے اپیل نہیں کی اس کے خلاف تو ہم مجرم ٹھہرے, پھر ہمیں جو سزا دیں قابل قبول ہے. لیکن نہیں, ابھی میں اور بھی راستہ دکھا رہا ہوں نا. میں لانوئنگ آدمی ہوں, میں نے لا کیا. آپ آج فریق بن رہے ہیں, آپ عدالت کو کہیں جا کے جی کہ جلدی فیصلہ کریں اس کا, اس سے نقصان ہو رہا ہے. عدالت آج فیصلہ کر دے کہ 2 مہینے کی قدریں لگا دے, 3 مہینے کی کہ الیکشن کروائیں, الیکشن ہو جائے گی, حکومت پابند ہوگی. سر یہ جو ہلکا بننے